ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 191 تا 193۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں فضیلت الشیخ مشاری راشد العفاسی حافظہ اللہ کی آواز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ فتح کیا اور 9 ہجری میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا اور انہیں سورۃ توبہ میں مذکورہ اعلان کرنے کا حکم دیا، جس کے مطابق مشرکین کو 4 ماہ تک مکہ میں اور سرزمین عرب میں چلنے پھرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد مسلمان نہ ہونے کی صورت میں وہ جہاں ملے انہیں قتل کرنے کا حکم دے کر جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا۔ تو اس حوالے سے سورہ التوبہ کی پہلی 5 آیات جو ہیں وہ واضح ہیں۔ پھر یہود کو بھی پہلے مدینہ سے نکالا گیا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں سرزمین عرب سے بھی نکال دیا گیا، اور یہ سب اسی اخرجوہم کے حکم کی تعمیل تھی۔ یہ آیات جو آپ کے سامنے ہیں، اس کے ساتھ جو پچھلی آیت ہے، آیت نمبر 190 ہے، وہ بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ اللہ کی راہ میں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں اور ان سے زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور اس سبق میں فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، انہیں قتل کرو تم انہیں جہاں بھی پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور انہیں نکالو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی انہیں مکہ سے نکالو، انہیں سرزمین عرب سے بھی نکالو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے یہ زیادہ سخت ہے قتل سے۔ فتنہ کا کیا معنی ہے؟ فتنہ کا لفظی معنی ہے آزمائش میں ڈالنا۔ مفسرین نے جو ہے وہ اس کے 2 معنی جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ مشرکین کو قتل کرنے کا حکم بڑا سخت حکم ہے، لیکن مسلمانوں پر ظلم و تشدد کرنا اور انہیں اسلام سے جو ہے نا وہ برگشتہ کرنا، انہیں گمراہ کرنا، یہ اس سے بڑا ظلم ہے، اور انہیں مجبور کرنا یہ زیادہ سخت جرم ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ فتنہ ہے، اور فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بڑا جو ہے وہ جرم ہے۔ مفسرین نے اس سے مراد شرک وغیرہ لیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل مت کرو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے نزدیک، یہاں تک کہ وہ تمہیں قتل کرے اس میں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اور اگر وہ پہلے تم سے لڑائی کرتے ہیں تو تم ان سے لڑائی کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح ان کافروں کا بدلہ ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ باز آ جاتے ہیں کفر سے، شرک سے، مسلمانوں کی مخالفت سے، تو پھر اللہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، رحمت کر دے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور اگر یہ باز نہیں آتے تو پھر ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، کوئی آزمائش باقی نہ رہے، یعنی شرک باقی نہ رہے، بدعت اور کفر باقی نہ رہے، ان سے لڑتے رہو۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور سارے کا سارا دین اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو پھر ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، ظالم ہیں، جو باز نہیں آتے ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، انہیں قتل بھی کریں گے اور انہیں جزیرہ عرب سے نکالیں گے، اور اس سب پر عمل ہو چکا ہے۔
یہ تھا ہمارا آج کا سبق اور اس کا مفہوم، اور آئیے اب ہم آج سبق ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ وقتلوہم، اور تم سب قتل کرو انہیں۔ وقتلو جو ہے یہ حمزہ شروع میں حکم والا ہے، واو الف جمع مذکر کی علامت ہے، ہم فعل کے ساتھ ہے، ترجمہ انہیں کریں گے۔ اصل لفظ قتل ہے، قتل قاتل مقتول قتال فی سبیل اللہ اردو میں آپ بولتے ہیں۔ وقتلوہم، اور تم سب قتل کرو انہیں، حیثو جہاں بھی، ثقفتموہم تم سب پاؤ ان کو یا انہیں۔ نیا لفظ ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، ثقف، اور تم اس کے ساتھ آخر میں علامت ہے، اور واو جو ہے وہ جمع کے لیے ہے، اور ہم اس کے بعد پھر آ گیا ہے، ان کو اور انہیں ترجمہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، جہاں بھی تم انہیں پاؤ قتل کرو، کیونکہ ان کو ہم نے اعلان کر دیا ہے، 4 مہینے کی مہلت ان کو دے دی ہے۔ ہاں جی، اب جو ہے یہ جہاں ملے انہیں قتل کرو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور تم سب نکال دو انہیں، من حیث جہاں سے، اخرجوکم ان سب نے نکالا تمہیں۔ اخرج یخرج، اخراج کسی اور کو نکالنا ہوتا ہے، یہ متعدی باب ہے، باب افعال ہے، ہاں جی، کسی اور کو نکالنا۔ والفتنۃ، اور فتنہ اشد زیادہ سخت ہے، من القتل قتل۔ ولا تقتلوہم، اور مت تم سب جنگ کرو ان سے، مت قتل کرو انہیں، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم، وہ سب جنگ کریں تم سے، فیہ اس میں، یعنی مسجد حرام میں۔ فإن قاتلوکم، پھر اگر وہ سب جنگ کریں تم سے، فقتلوہم، تو تم بھی قتل کرو انہیں، لڑائی کرو ان کے ساتھ۔ کذالک، اسی طرح، جزاء الکافرین، سزا ہے کافروں کی، بدلہ ہے، سزا ہے، دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے۔ فإن انتہوا، پھر اگر وہ سب باز آ جائیں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، توبہ کر لیں، مسلمان ہو جائیں، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، غفور، بہت بخشنے والا، رحیم، بہت مہربان ہے۔ وقاتلوہم، اور تم سب قتل کرو انہیں، یہاں تک کہ، حتیٰ یہاں تک کہ، لا تکونا، نہ رہے، فتنۃ، کوئی فتنہ۔ فتنہ سے مراد ہاں جی کفر، شرک اور بدعات۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین اللہ کے لیے۔ یاد رہے کہ یہ ساری باتیں اہل مکہ کے حوالے سے ہو رہی ہیں، اور موجودہ معاشرے پر اس کا انطباق نہیں ہوتا۔ یہ اسپیشل حکم جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دیا، اور انہوں نے اس پر عمل بھی کیا، یہ سب کچھ ہو چکا، موجودہ دور کے مشرکین کے ساتھ یہ رویہ نہیں اختیار کیا جائے گا۔ فَإِنِ انتَهُوا، پھر اگر وہ سب باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو کوئی زیادتی نہیں ہے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پر، جو بھی ظلم کرے گا ہاں جی وہ اس زیادتی کا سامنا کرے گا۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ 65% الفاظ اردو والے، 20% بار بار آنے والے، اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں۔ آپ کے آج کے سبق میں صرف ایک لفظ ہے، ثقفتموہم، تم پاؤ انہیں، اور باقی سب اردو میں مستعمل ہیں، اس کا اردو کا استعمال آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ وقتلوہم، تم سب قتل کرو انہیں، قتل قاتل مقتول قتال، حیث جہاں بھی، من حیث القوم اردو میں بولا جاتا ہے۔ ثقفتموہم، تم پاؤ انہیں، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور تم سب نکالو انہیں، خارج خروج اخراج، من حیث جہاں سے، اخرجوکم، ان سب نے نکالا تمہیں، خارج خروج اخراج۔ والفتنۃ، اور فتنہ آزمائش، اشد، زیادہ سخت ہے، اشد اور شدید دونوں اردو میں بولے جاتے ہیں، من القتل، قتل سے، من جانب، من وعن، من حیث القوم، اور قتل ڈائریکٹ بولا جاتا ہے۔ ولا تقاتلوہم، اور مت تم سب قتل کرو انہیں، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس۔ تو قاتلو جو ہے یہ قتل سے نکلا، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ سب قتل کریں تمہیں اس میں، ہاں جی تمہارے ساتھ لڑائی کریں تو پھر تم بھی لڑو۔ فإن قاتلوکم، اگر وہ لڑتے ہیں تم سے، فقتلوہم، تو پھر تم ان سے لڑو۔ کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح سزا ہے، بدلہ ہے، جزا ہے کافروں کی۔ فإن انتہوا، پس اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وقاتلوہم، اور ان سے لڑتے رہو، حتیٰ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ ویکون الدین للہ، اور ہو جائے سارا دین اللہ کا۔ فإن انتہوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان، تو پھر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، الا علی الظالمین، مگر صرف ظالموں پر۔
جو کچھ کہا سنا اللہ سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، حق کو حق سمجھ کر اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی اور ایمان والی بابرکت زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی نیک بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کفارہ مجلس کی دعا بھی پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔